بیٹھے ہو نواب بیٹھے ہو تواجہ زمینہ تو کو پنیو تواری دنائی تو کو پننے توارے عہدے تو کو پننے میں اللہ دا قرآن کی میں چھوڑا حضرت یوسف دے کو بھرا دن سجا گردنا لا سٹ اساں ترنال ظلم کیتے ہیں اللہ دے میرا یوسف میں ہاتھ کھیڑا ہی کھڑا سینہ چوڑا کر کے کھڑا دا اوے پیو انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاة تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں عزیزوں با مقصد خطابات تساں احباب میرے تو پہلے سن چکے ہو مختصر جن وقت چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا دعا ہے اللہ تعالیٰ تو رسالہ مل بہنا سننا سناونا اور دوستیں دا یہ پروگرام ترتیب دیونا اور تورا سارا یہ حاضر ہونا اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ اس قبول منظور مقبول فرما کے اساں ساری واسطے نجات دا ذریعہ بناوے اور اللہ اساں ساری دے نیک ارمان پورے فرماوے اور ہمیشہ تا حیات اللہ سونا اساں ساری تے اپنی رحمت دا نزول فرماوے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام دی ایک مجلس اور محفل فرمائے نے کہ اے میرے صحابہ اے ہون جڑا صحابی یا جڑا شخص جڑا بندہ جڑا آدمی تواڑی محفل اور مجلس داخل تھی سی اوسی او جنتی ہے نبی کریم علیہ السلام دی زبان نال کہیں بندے کو جنتی دی خبر ملے آپ دی زبان مبارک وحی دی پابند اور تابع ہوندی ہے آپ کدیں وحی دے بغیر نہیں بولندے ہوندے آپ دا بولنا گویا کہ رب العالمین دا بولنا ہوندے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ان اتبع الا ما یوحى الی نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ہون اوسی اے جنتی ہے
صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام نال محو گفتگو ہن، دین دیاں باتاں سکھدے بیٹھے ہن۔ کچھ دیر بعد آپ دی این خبر دے بعد ایک بندہ تشریف گھن آئے، آ کر کے مجلس وچ بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے ان دی زیارت کی تھی، ڈٹھا اور سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے بارے فرمایا ہا کہ ہون جڑا بندہ آسی ہو جنتی ہے وہ شاید ایو خوش نصیب ہے۔ مجلس برخاست ہوئی، ہر کوئی اپنے گھریں تیڑیں لگا گیا۔ اگلے دن وقت نبی علیہ السلام دے کٹھے معمول دے مطابق صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام اپنی زندگی وچ سب تو زیادہ وقت جڑا گزرے ہیں وہ نبی پاک دے کٹھے گزرے ہیں، دین سکھ دے ہیں، مسائل کے آگاہی کرنے ہیں، ہی واسطے شاید وہ فتنے کے محفوظ ہیں، ہی واسطے اللہ دی انہاں دے اوتے رحمت ہے۔ جیڑے ویلے انہاں کو دیکھو کاروبار بھی کرنے ہیں، تجارت بھی کرنے ہیں، لین دین بھی انہاں دے ہیں، خوشی غمی وہ بھی بھگتے ہیں، رشتہ داریاں انہیں جامی ہیں، دکانہ انہیں جامی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر حصہ اپنے وقت دا نبی کریم علیہ السلام دی صحبت گزرے دے ہیں۔ دوسرے دن وال بائے گئے، آپ نے فرمایا بھائی گال سنو، جڑا ہون بندہ آسی نا توڑی مجلس ہے، یہ دوسرے دن دی بات ہے۔ فرمایا وہ جڑا بندہ آسی وہ جنتی ہوئے۔ صحابہ کرام انتظار چند، تھوڑی دیر دے بعد بندہ آ گئے، صحابہ نے زیارت کی تھی، ابھی یہ وہ بندہ ہے جن بارے نبی سی فرمائے، دیکھ کی دنے چوپ کر گئے، لیکن ایک بھی مسئلہ بھی آج بھی اوہو تشریف گھندا ہے جڑا کل مجلس سے حاضر تھیا۔ دوسرا نہیں ہے بندہ ہی کوئی ایک گالی کہنا آئی جو نبی علیہ السلام کو بلہائی بیٹھے ان کی تھائیں بھی میں آکساں تو آپ ہوئیں، یہ گالی کہنا آئی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ وحی دے ذریعے دسیں دے ہن تے نبی سے صحابہ کو دسیں دے ہن، گال ہوئے تھی دی آئی جی میں نبی سی فرمیں دے ہن۔ تیسرے دیوار فلا مجلس لگی اللہ حاضر قیاس میں مختصر کراں، آپ نے فرمایا بھائی جڑا ہون مجلس سے چاسی ہو جنتی ہے۔ تیسرے دیوار بھی صحابہ نے ڈٹھے، وہ ہکو بندہ ہی تشریف گھننا ہے جڑا مسلسل دو دیواریں کلو اندہ کھڑا۔ دو صحابیوں دے دل اس خیال آئے بھئی یار ایک کو ملنا چاہیے، نصیب والا بندہ ہے، ایک کو ملنا چاہیے، ایک نے پتہ بھی کرنا چاہیے کہ تیرے اندر یار کیڑی خوبی ہے جن دی وجہ تو تے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترائے باری جنت دی بشارت دیتی۔ تڑا پائی ایک یہ دو صحابی لگے گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہو جی؟ جی ہاں، ناشتہ پانی چاہ پانی جی میں ایک بلوچ کا رواج حال حوال ہوں دے، صحابہ تو ود کوئی مہمان نواز نہیں۔ حال حوال سناون دے بعد ہاں بھئی ایسا مہمان بنانا چاہنا ہے تو ٹھیک ہے بھئی تشریف گرنا ہو، ست بسم اللہ گزارے لائے انہیں دی گزران ہو دی، لیکن مہمان جو آویا متھے انہیں دے خوشی کو رو چوڑے تھی وے دیا۔ اپنے گھارج کئی مہینے چولیاں باہر نہ بل دی گئی، لیکن جڑے ویلے مہمان آویا اللہ پاک دے شکر دے سجدے کرے دیا، بے رحمت آ گئی ہے۔ ایک نہیں گزری ہے، دوسرا نہیں گزری ہے، تیسرا نہیں گزری ہے، وہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو ساں دے ہاں تے ڈھیر تھی گئے ہو، کوئی بھی آقا میں ہی ویکا ہے نا، نہیں۔ ترائے دی دے بعد انہیں کہ اجازت سہیں، ٹھیک ہے اجازت، بھئی آئے کی میں آوے کوئی حال وار، انہیں کہ حال وار کیا دسوں تو نبی کریم علیہ السلام نے مختلف مجالس ترائے دیواراں آپ نے ہکا بات فرمائیے کہ جڑا ہون بندہ آسی ہو جنتی ہے تے نصیبی ہو جیاں سونا بندہ رہ گئے۔ ترائے دیواراں آپ دی بشارت دے بعد تساں حاضر تھی نہ رہ گئے ہو، اساں تواری زیارت کرے نہ رہ گئے ہیں۔ اے دو صحابی این صحابی دی جنت دی بشارت دی خبر بیٹھے رہنے آنا تے اے صحابی خوشی کے زارو قطار روندہ بیٹھائی، آدھے میری جھونپڑی دے دے پیو، میرے گھر کئی مہینے چولیاں بھا نہیں بلدی، میرے چولے دے ہوتے پیوند لگے ہوئے ہیں، ٹاکیاں لگے ہوئے ہیں، غریب الدیار قسم دا بندہ، لیکن یہ عجیب بات پہ سنے دے ہو، امام کائنات دی مقدس زبان دے نال
جنت دی بشارت تے اچھا تساں کیویں آئے ہو آکھن لگن سارے آمن دا مقصد ہے اساں تاکہ دیکھوں تا صحیح تیرے اندر کیڑی خوبی ہے جیڑی خوبی اساں اپنے اندر پیدا کروں تاکہ اللہ سا کوئی میں آپ دی زبان دے ذریعے جنت دی بشارت دے سننا چاہتے ہو کسی ادھر دیکھو ذرا میں نہ کوئی وقت ضائع کیتے بس مختصر تمہید تے گال جڑی سمجھاونی ہے وہ سمجھاون چاہنا اجا میں وہ گال شروع کرنی کی تھی جڑی سمجھاونی ہے لیکن تساں دیکھنا میرے ادھر ہاں بھائی بات ڈٹھی وے خوبی انہیں کہ تری جاری مارے تھوڑا جھیاں ہی دا نا ایکو ذرا دے سوچاتے تھوڑا والیم باقی سب ٹھیک ہے ڈبلنگ نہیں چھیڑنی ہاں بھائی ڈٹھی وے آکھن لگن تری جاری مارے اساں تہجد تواری تے غور کی تے تساں بھی تہجد پڑھ دے ہو اساں بھی تہجد پڑھ دے ہیں کوئی وکری گال کہنی توارے نمازیں دے غور کی تے سے تساں بھی نمازیں دے پابند ہو تے اساں بھی نمازیں دے پابند ہیں اساں جٹھے تساں تلاوت قرآن کریں دے ہو اساں بھی تلاوت قرآن کریں دے ہیں اساں جٹھے تساں بھی اشراق دی پابندی کریں دے ہو تے اساں بھی اشراق دی پابندی کریں دے ہیں کوئی نمی شے نظر نہیں آئی کوئی وکھرا کم نظر نہیں آیا تساں بھی سچ بولیں دے ہو اساں بھی سچ بولیں دے ہیں تساں بھی صدقہ و خیرات کریں دے ہو اساں بھی صدقہ و خیرات کریں دے ہیں اخلاق توڑا چنگا ہے اخلاق ساڑا بھی چنگا ہے ترائے دیواراں توڑے کٹھے گزارن دے بعد اساں بڑی کڑی نظر رکھی رائے گئے ہیں ساکو توڑے کوئی وکھرا عمل نظر نہیں آیا ہن تساں آپ ہی دا سوچا کیڑی خوبی ہے توڑے وچ جیڑی وجہ تو امام کائنات نے تو کو جنت دی بشارت سنائی ہے آکھن لگے آؤ میرے کٹھے بہو نمازی میں بھی ہاں تساں بھی آؤ تلاوت میں بھی کریں نا تساں بھی کریں لے ہو روزہ میں بھی رکھ داں تے تساں بھی رکھ دے ہو تہجد میں بھی پڑھ داں تے تساں بھی پڑھ دے ہو اے اخلاق میڈا چین جائے وہ جیاں تو ہے صدقہ جی میں کریں نا اوہ تساں کریں لے ہو لیکن اصل جڑی بات ہے وہ تساں پجھے ہی کہن وے ہوں بات تک اصل جڑا مسئلہ ہے وہ تو کو سمجھ چ نہیں آیا اصل جڑی وجہ ہے وہ وجہ تمہارے ذہن چ نہیں آئی تے وہ وجہ تمہاری نظر دے کو بھی نہیں گزری دوئے رل کے آکھن لگے وہ وجہ دساؤ آ جا تاکہ اساں وجہ تے عمل کروں تے اللہ ساکھوں بھی جنت دی بشارت دے دے وجہ دسی اس تے ول اوہا وجہ میں تو کو دسنا چاہنا جے تہاڈا روح ہے تو اون وجہ دسیے وقت او وجہ محفوظ تھائیے حدیثیں وقت او وجہ ہن تمہارے سامنے میں رکھتا پیا لیکن شرط ہے دیکھنا میرے سدھی سا میری انشاءاللہ کوشش ہو سی کوئی گال ایسی نہ ہوئے جیڑی تمہارے سر دے اتو گزرے سمجھا کے تمہارے دماغ بھی بلا کے اتر ٹر سا انشاءاللہ لیکن تمہاری توجہ ضروری ہے ہی کام میں ہوں تساں جڑی خوبی دسیں نا پہ وہ خوبی والا اپنے چ پیسو ہے انشاءاللہ کیا خیال ہے یہی میں سناون دی حد تک مولوی صاحب ہاں ٹھار دیتے ہی بارے خوبی سارے واسدہ روگ نے ہوں میرے دیکھو ذرا وہ ہے کہ سارا کام برابر ہے جی برابر ہے تے ہوں دساں میں اصل کریں گا کیا میری زندگی دا راز کیڑا ہے مین صفت خوبی میری کیڑی ہے جیڑی خوبی دی وجہ تو امام کائنات در یتیم جناب رحمت للعالمین نے اللہ کریم دی منشت مرضی دے مطابق میں کوئی جنت دی بشارت سنائی ہے ان دی وجہ ہے کہ جڑے ویلے میں تھکا ٹوٹا کام شام کر کے فارغ ہو کے رات دا سمن لگدا تے اپنے بستر کو چھڑے نا تے چھڑ کے نا اللہ دے پاک نبی دی سنت سمجھ کے وال کیا کرے نا بستر تے بائے نا وال بستر تے بائے کے ساریاں دعائیں پڑھنا جڑیاں سمن دے ٹائم امام کائنات نے سکھایا ہوئے اللہم بسمک اموت و احیا بسمک ربی وذات جنبی وبک ارفعہ ساریاں دعائیں پڑھنا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تبارک الذی
بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ 34 باری اللہ اکبر سجا ہاتھ اپنے سر دے تلے رکھ دو کھبا ہاتھ اپنے کھبی لات دے اتے رکھ دو رخ اپنا قبلے پاسے کرنا سارا کچھ کرن دے بعد دس چھوڑا وہ دس چھوڑا یہ سمن ہی کافی ہے یہ تو وارے دی گال ہے یہ وارے دی گال ہے انہیں کہ یہ تو کم اساں ہی کرنے ہیں اگتے ٹور شوق کتنا آنے جن دی تا فصل چنگی ہوئے وال جاٹ جڑا ہوئے نا شوقی آؤ دو ٹور میں دے کیا کیتا ہی بھائی ساکھ کوئی گور ڈس جڑا تو علاقے اس کاروبار ڈھیر چمکائی پیا ہوئے ہوں تو بندے ٹور میں دے یار کوئی ساکھ کوئی طریقہ ڈس بعض بندے نا کوئی نصیب ہی چنگا ہوں دے نہیں سمجھ جائے یہ ہوں ٹور رہا ہے میں ساکھ کو ڈس ہوں کہ یہ کم تے ایسا ہی کرنے ہیں اگلی گال ڈس ہوں میرے دیکھو وعدے میں قبلے دو روک کر کے ستا بھی آنا لیکن سمدہ نہیں بھی سارا پراسس بھگتائی بیٹھا ہونا دعا ماں بھی پڑی بیٹھا ہونا تے رخ بھی قبلے آلے پاسے کی تھی پیا ہونا تئی میں قبلے آلے پاسے اپنا رخ کر کے کچھ مین گالی ہوں جنجینا میں اپنے رب نال کرنا شاید تسا نہ کریں دے ہو وہ انہیں کہ اوے گالی تا سکھانا ہے اوے گالی تا پوچھانا ہے آکھن لگے ہوئے گالے دو گالی میں اپنے رب نال ڈیلی کریں سمن کے پہلے پہلی گالی ہوں دیئے اللہ فجر کلو گھن کے ہون سمن تک جائیں جائیں تیرے بندے میرا دل دکھائے میں کو تکلیف دیتی ہے اللہ اے سمنی میں سمجھو موت علی کار ہونے ہو سکتے سویرے میں کہنا اٹھی سکا اللہ میں اعلان کر کے پیا سننا جائیں جائیں میں کو تکلیف دیتی ہے سارے کو معاف کر کے پیا سننا اوکھا کام ہے اوکھا کام ہے اللہ دی قسم ہے قرآن میرے ہاتھے چھے اوکھا کام ہے فصل رامن سوکھا ہے معاف کرنے من بڑا اوکھا ہے تحجد پڑھن سوکھا ہے معاف کرنے من بڑا اوکھا ہے لاڑھی چہرے تے رکھن سوکھا ہے معاف کرنے من بڑا اوکھا ہے قرآن دی تلاوت کرنا بڑا سوکھا ہے لیکن کہیں بے کو معاف کرنے من اوکھا ہے ہر نیکی دا کم سوکھا ہے بیت اللہ دا حج کرنا سوکھا ہے لیکن معاف کرنے من بڑا اوکھا ہے اللہ جیڑے جیڑے تیرے بندے میں کو تکلیف آنے دے رہ گئے تانے مرے دے رہ گئے میڑے دے دے رہ گئے میرے اتے تبصرے تے تنقیدہ کریں دے رہ گئے میرے تے الزام بہتان لیں دے رہ گئے اللہ آخر وہ بھی تئی نشان مالکہ میں تیری رضا دی خاطر انہوں کو معاف کر کے پیا سننا میں اپنے دل کو صاف کر کے پیا سننا کہیں دے بارے بغض تے حسد نے میرا خدا پیا تے پہلی گال میں دی آئی تے دوجی گالے پروردگارہ جیڑیاں جیڑیاں غلطیاں میں کے ہوں جا رہے گئے نا وہ تو میں کو معاف کر کے سما چھوڑ روئے صحابی دے اکھیں بھی جو ہنجوں آگئے انہیں کہ ہر شاید تیرے وچے ساڑھے چیئے ایک ہم ساڑھے اس کہنے لگے گئے نبی علیہ السلام کو اطلاع دیتی نے آپ نے فرمائے ایا ہوندی خوبی آئی جڑا چاٹا مارے آ معاف کر کے سمدہ اساں تے جڑے سمدے ہیں پتہ میرے دیکھیاں اے پیو داں تے سویرے دیکھ سائیں کو کھلو اوسن قبراں تے پوسن خبراں کر آکڑ آدھے میں اگر پیو حلالی آتا سویرے ہی دا پتہ کرے سمجھتا ہے سویر کہیں ڈٹھی ہے آجیا جیڑی سویر تے ناز پیا کرنے ہو تیرے پیو دی سویر ہے تیری جدی پشتی سویر تیرے نامے لگی ہوئی ہے اذا امسیتا فلا تنتظری صبا آپ نے فرمایا جلے شام کرو سویر دا بھالا ہی نہ کدھا کرو سویر تھی سی دیکھ سا اے آدھے سمن کے پہلے پہلے سونا میں معاف پیا کرنا تو تم ہی میں کہوں
بولو سب تو وڈی خوبی آئی سب تو وڈی دلیری وہ مار کام گال سنو جیڑیاں قوماں جیڑے مسلک جیڑیاں جماعتاں بیٹھے ہو نا سات بسم اللہ لیکن میری تقریر دا میں نچوڑ دماغ وچ پہنچا سب تو وڈا اوکھا کام ہے اج دے دور وچ کہیں کو معاف کر رہے ہونا طلاق دی وجہ کیا ہے معاف کرنے والی عادت نہیں بھرادا بھرانال جھیڑے دی وجہ کیا ہے معاف کرنے والی عادت نہیں عدالتاں بھریاں پہن کچہریاں بھریاں پہن سارے معاملات بھریاں ہیں تھانے بھریاں ہیں وجہ کیا ہے کہ اساں ایک دوجے کو معاف کرن دا مزاج نہیں بنایا عیداں گزر میں جن بھیڑی بھرا آپس وچ مل نہیں باندھے زندگی گزر گئی ہے ابے اماں دے کٹھے بیٹھ کے پیار دے حال نہیں کر سکیا وجہ کیا ہے کہ معاف کرنے والی خوبی نہیں کمال فصل رہاون نہیں کمال کاروبار چمکاون نہیں کمال دنیا کائنات وچ وڈیرا بنن نہیں کمال پیسہ کماون نہیں کمال دنیا تے سنگت بناون نہیں کمال اونچی قوم دا ہون نہیں کمال دنیا دا دھنتر ہون نہیں اللہ دی قسم چاہ کے آنا او بندہ کمال والا بندہ ہے جڑے بندے دی عادت ہے ہر وڈے چھوٹے تے اپنے پرائے دیاں غلطیاں معاف کریں دے اللہ پاک فرمائے دے جڑے جڑے معاف کریں دے آمن میں اللہ دے ولی ہوں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس يحب المحسنين اچھی آنکھوں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میں نہیں ڈٹھا ای کنے وڈا بیا کم باہمیں میں مولویاں مینجیاں کاری حافظ جیڑا کو جاکو سا کوئی مولویاں کو پرکھنا ہوئی سٹیج دے علماء کے معذرت خواہ ہو سا کوئی پرکھنا ہوئی نا ساری یا مافیا لی عادت دے کے پرکھ علم تو شیطان کے ڈھیرا عبادت گزار تے ابلیس بھی ڈھیرا سیانا ساڑے کے ابو جہل بھی ڈھیرا لیکن اصل کامیاب اصل صحیح مانے انسان اوے چیڑے بندے چ بے کو معاف کرنے مردی عادت ہوئے اے اصل اللہ دی زمین تے رہن دا جڑا حق ادا کرنا بڑی خوبی بھی بڑی مرڑے کو ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اچھا یہ دسو آسان نبی پاک دا کلمہ پڑھے یا کائن سے پڑھے بولو یار پڑھے سے کلمہ جنہ پڑھیں دے اندھا آکھانی منی دا رہنے بولیں دے نہیں بے جنہ کلمہ پڑھیں دے اندھا پیچھو ہی چلیں دے کہیں نا چلیے ودے ہیں پیچھو آکھن منی ودے ہیں سارے نبی کریم علیہ السلام دے بارے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے میرا پیغمبر سنا قرآن اے میرا نبی کلے آوے جڑے ویلے نبوت دا اعلان کتاب ہے آج سارے توارے کٹھے اپنی جان دے نظرانے دیوانتے تیار ہیں جیا اللہ دے پتائی وجہ کیا ہے یا اللہ کیا وجہ ہے اللہ دے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین جڑے قرآن سن دے ہو نا وہ تو ضرور آکھو سبحان اللہ دیکھو میرے ذرا اے میرا سونا نبی او میرا سونا جی اے ابو بکر عمر عثمان علی اے سارے توڑی خاطر جان دیوان تے تیار ہیں ان دی وجہ ہے کہ تسا معاف کر دیوان دی عادت رکھ دے ہو نہیں سمجھے اینا کیا مطلب ہے جیڑے بندے دی معاف کرنے وان دی عادت ہوئے ان دے یار ڈھیر ہونے
جیڑے بندے دی معاف کر دیون دی عادت ہوے اون دی سنگت ڈھیر ہوندی ہے او کچھ چاہن والے ڈھیر ہوندن اون دے حق وچ دعائیں کرن والے ڈھیر ہوندن اون دے نال محبت کرن والے ڈھیر ہوندن حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول آدن میں امام کائنات دی 10 سال خدمت کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر دا اجلا سونا اخلاق آپ نے 10 سال دے عرصے وچ میں کو کہیں اف تک بھی نہ کیا میں کو کہیں جھڑکیا بھی کہنا میں دلوں منے نام اللہ دے پاک نبی بڑی برداشت ہیں لیکن ایک دیوار میں اپنے اکھی نال مشاہدہ کیتے میرے واسطے بڑے تعجب دی بات آئی اون دیوار میں کو پتہ لگے اللہ دے پاک پیغمبر دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت انس میں ایک دیوار نبی سے دے کٹھیاں میں ایویں ودیا سے تھے ایک بندہ آ گئے آ کر کے نبی پاک دی گردن سے کپڑا چپاتے سی کپڑا پا کے میں وٹ دینا ہے تے اللہ دے نبی دا سر اپنے سر دے قریب کرنا ہے وٹ دینا ہے تے ایویں آپ دو کرنا ہے امام کائنات دا چہرہ دے قریب ہو گئے حضرت انس جناب دے متھے تے پسینہ میں ڈٹھے کہ نبی کریم دی طبیعت عجیب میں دی بن گئی ہے میں سمجھ گیا عجیب بندے دی خیر کہنی اللہ دے پاک پیغمبر ہونے ہی دے مارن دا حکم دے دے سن ہونے ہی دے کے بدلہ گن سن میں حیران تھی اللہ دے نبی جیڑے ویلے قریب ہویا دن ساتھ دا کیا مسئلہ ہے ادھے اللہ دے نبی تو سائیں میں کرو میں کو کشے بیت المال چھوڑے ہو میرے بچے بکھیں اللہ دے نبی مسکرا پہن آپ نے فرمایا نس ایکو گھن وانتے بیت المال دے انچارج کو میرا سنیہ دے اے بیچارہ بکھا ہے ایکو جیڑی شے ضرورت ہے وہ بھی دے چھوڑو تے اضافہ بھی کر چھوڑو اللہ دے پاک نبی نے اندھی کنڈ تھپ چھوڑیے فرمایا وانج حضرت انس آدن میں والا روندہ رہ گیا ہوں میں ڈٹھے آسمان دے تلے زمین دے اتے ایو جی واقعہ میری آنکھ دے اگو کہنا نظریا جڑا امام کائنات نہ میں دیدہ بیٹھا میں پکھرو پکھر تھے کھڑے آنا تے والوی گردن چا کپڑے پا کے وٹ دے وانا جے کو معاف کھڑے کرے لے اللہ پاک نے فرمائے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے کے سیانے بھی ڈھیر ہو سو پیسے جی ڈھیر ہو سو ذرا پوزا شوزا ہی توڑا چنگا ہو سی قوم شوم بھی ٹریکٹر گاڑیاں سلامت رکھے اللہ تے برکتاں پاوے اللہ لیکن کمال ہی چیزیں چھے کہ تُوں کہیں کو معاف کر دے میں تا تیرے ورگا سیانا کوئی کنی زمین تے معاف کر دے میں تا تیرے ورگا امیر کوئی کنی زمین تے معاف کر دے میں تا تیرے ورگا ولی کوئی کنی زمین تے برادری بعد ہے چھے باقی چیزاں بعد ہے چھے جنازے ڈٹھے کرونا لوگاں دے جڑے معاف کرنے من دی عادت بڑا من پیر رکھن دی جا نہیں ہوں دی جنہیں دی گردنے سریعہ ٹھوکیا کھڑا ہوئے وہ بھامے جیجری وڈی قوم دا جوان بھی ہوئے جلے مرے جنازے جگانے میں بندے کھڑے ہونا اللہ دے ایسا محبتہ پیدا کرنے بندے دے دل لے اون بندے دے بارے جیڑا بندہ بندے کو بندہ سمجھ کے معاف کر دے وے آج ہوں میں 60 50 40 30 سال دا چوکھا کہیں کو معاف کی تھی بیٹا بالکل کہنا نبی کریم علیہ السلام اچھا سناؤں تقریر یا بس کروں کافی ہے میرے خیال ہے میں گال تے اپنی سمجھا دیتی ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کرے نا جو سمجھے نا مزید سمجھے نا کیا کرنے ہونا چاہیے ہے معاف بولو بڑا اوکھا کام ہے کیا کرنے ہونا چاہیے ہے دیکھنا میرے تاکہ میں بات کو سنا ہوں میں کو تجام سے بادیان بھی کم از کم 2 گھنٹے بیان کرائے لیکن میں نہیں چاہتا کہ تساں امتحان اچ پوو تے میں بھی گرمی دی شدت ہے اتنا توڑا پیار کافی ہے جو میری گفتگو دا کوئی نچوڑ تو کو سمجھ آونے مقصد زیادہ دیر تقریر کرنا نہیں ہوندی مقصد ہوندے تقریر او جڑی سمجھ بھی آوے تے بندہ سمجھا بھی سکے تے والا مین چیزیں بندہ عمل بھی کر سکے ورنہ توڑے کی نہ تو سارے کے زیادہ علم ہے ماشاءاللہ تو سم ڈھیر کو جی جان دے ہو مفتی بھی آپ ہو تے مختی بھی آپ ہو سوال آپ بنایا تے آپ جواب دیتا یہ جڑا ہوٹلیں تے تے وساخیں تے تے بیٹھ کے تے مارکا چھپریں تے منجیں تے بیٹھے رہنے بیا کیا کرنے ہیں یہ تو کم ہوندے فتوہ آپ دیتا تے آپ وقت بنایا سارا کچھ ہر وستی چیزوں جن بندے ڈھیر لیکن اصل گال فتوے دی نہیں
میرے بزرگ بیٹھے ہو، بھرا بیٹھے ہو، سارے ترلا کر کے آدھا اگر چاہندے ہو توڑی 4 حویلی ہے سکھ آوے، اگر چاہندے ہو انہیں 4 نمہارے دی زندگی ترقی آوے، اگر چاہندے ہو اللہ تو کوئی عزت دے وے، ایک دوجے کو معاف کرنے من دی عادت چا بناؤ، اللہ توڑے سارے مسئلے حل کر دے۔ اچھی آنکھو کیا کر دے ہونا چاہیے ہے؟ بولو بھائی نبی کریم علیہ السلام ارڑے کو اندرہ ہون دیکھنا میں دوئے بیت اللہ شریف، میں ہون دلیل بھی دینا پیا گال ہی کئی کرے سا، بیت اللہ شریف دا غلاف پکڑ کے اللہ دا قرآن گواہی دے کہ ابو جہل بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے اللہ دی بارگاہ دعا کھڑا کریں آئی تیادہ کھڑائی اللہم انکانا حازا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ سونے اگر نبی تیرا سچا ہے، اگر قرآن تیرا سچا ہے، پروردگارا وال میں ابو جہل دی دعائی بھی ایویں کر، اگر سچین تے وال پتھران دی بارے چوسا، اگر سچین تے دردناک عذاب چڑے، حالانکہ آکے بندہ آکھے اللہ جے سچین انہ دی غلامی نصیب فرما، انہ دی آکھن منن دی توفیق عطا فرما، حالانکہ آکھنا ہے چاہیدہ لیکن آدھا کیا پہ اللہ اگر سچین وال سارے تے پتھران دی بارش وسا جے تک مہمان نہ باسن او تک تے تواری خیر کریں۔ تو سمیرو تو نہیں دیکھنا، ویسے بندے دی عادت تو نہیں ہے، کتیں شغل ہوئے نا بندہ بے چین ہو دے، کیوں آدھے پتہ تا لگے تھی نا کیا پہ جیویں جیویں مہمان ٹوریے تواری ہوئے آنکھ پھیری ہے، قرآن ویندہ تھا ہے مہمان ہی ویندہ تھا ہے، جوان ہوئے تو صحیح سلام ہوئے تو آگوں بلا گھنو پہلے میں پیچھے قرآن دی آیت سنے سن کیونکہ اتھا آیت کے زیادہ بندین دی شان زیادہ ہے، بلا گھنو جلے بلا گھنو والدہ سائے۔ اچھا الحمدللہ وقت کوئی بے دوست آمنا اسی انشاءاللہ 5 منٹ ہو دیں، وقت کہیں بے وقت 5 منٹ ہو دیں ایڈے دیکھو اندرہ۔ اچھا میں جڑی گال کی تھی کہ کوئی یاد ہے؟ سارے کو یاد ہے نا، پیچھے سارے کو یاد ہے، میں کو پتہ لگ گئے۔ ابو جہل بیت اللہ دا معزز مہمان آن ہیں، اللہ انہیں کو جزائے خیر دے، انہیں دی محبت ہے بڑا سفر کر کے بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے کون آدھا کھڑے ہاں نا گھنجے میں چوانے کو زور پیا لگ دے جی میں سوہاں تا نہیں تو رہا کی تھے بھئی سوہاں تا نہیں تو رہا دسو بھئی جی میں یاری ہوں لے ابو جہل کیا کہتی کھڑے بیت اللہ دا بولو یار غلاف پک ہون دیکھنا میں لوے بھئی تو ساں ایڈے اڑے ڈٹھا نا مہمان کو اٹھایا بلایا تو ساں تے میں بس چک رہے سائیں میرے لے خود رہا اے میں آدھا کھڑے اللہ سونے اگر تیرا نبی سچا ہے قرآن سچا ہے تے کیا کر پتھران دی بارش چا وسا اللہ کریم نے قرآن کریم فرمائے میرے پیغمبر اے آدھا کھڑے دعا کھڑا کریں دے تے عذاب کھڑا مانگ دے تو سائیں کو اعلان کر دے جی اللہ کیا اعلان کرا اللہ فرمائے دے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے میرے پیغمبر اے بہمیں جتنا مرضی بیت اللہ دا غلاف پکڑے اے باویں جتنا مرضی دعاواں کرے اے باویں جتنا مرضی عذاب مانگے میں اللہ نے عذاب نہیں لیونا یا اللہ کیوں نے عذاب لیونا اے تیرا بھی دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے موقع ہے آپ منگدہ کھڑے رگڑ چھوڑیں سا آپ منگدہ کھڑے رگڑ چھوڑیں سا بے چھوڑیں سا عذاب اللہ پاک نے فرمائے میرے محبوب میں عذاب نہیں لیونا اے جتنا مرضی منگدہ راوے جتنا مرضی شرطہ لیندہ راوے اللہ سونیاں وجہ تے دسیں اللہ پاک فرمائے دے 2 وجہیں پہلی وجہیں جڑے تیرے یار ایمان علیہ صاحب ہیں جڑے ویلے ودے ہوئے میرے کے معافی منگ دے ودے ہوئے جتنا بندے میرے کے معافی منگ دے ودے ہوئے اتھا میں اللہ عذاب نہیں دینا ہوگا تے بھی وجہیں وانت فیہم اے میرے محبوب جڑے شہر
وچ جڑے علاقے وچ جڑے وطن وچ جڑے گلیے وچ تساں اپنے رحمت والے قدم چلیں دے ودے ہوو تے رحمت والا وجود ٹریں دے ودے ہوو تو کو میں رحمت للعالمین بنائے تو کو فبما رحمت من اللہ لنت لهم بنائے و انک لعلی خلق عظیم بنائے تساں جتھاں ٹر دے ودے ہوو اتھاں میں اللہ پتھراں دیاں بارشاں وساواں میں اللہ دی رحمت کو زیب نہیں دیندا تساں جتھاں موجود اچھا اے دیکھو مطلب جتھاں تساڈی رحمت موجود ہے تھوڑے انہیں جسم تے اوج رکھے تساں معاف کر دیتے تو میں پتھراں دی بارش وساواں میں کو نہیں ٹھان دی تھوڑے نال انہیں کیا نہیں کیتا تساں معاف کر گئے ہوتے میں الرحیم بھی ہاں الغفار بھی ہاں تے میں انہیں کو عذاب دیواں نہیں دے دا جے تک تساں نہیں دے دا انہا مطلب ہے جڑا معافی ہون دیکھیں جڑا معافی منگدا ہوئے جڑی جاتیں اتھا عذاب نہیں اندے تو جڑا جڑی جاتیں معافی دیوان دی عادت رکھدا ہوئے اتھا بھی عذاب نہیں اندے صحابہ معافی منگن دی عادت رکھ دین تے تساں معاف کر دیوان دی عادت رکھ دے ہو اتھا معافی تلافی دا کام چل دا پہ جتا معافی تلافی چل دی پہ ہوئے اتھا بانے کوئی دنیا دا کافر تے لانتی بھی میرے کے عذاب منگے میں عذاب نہیں دینا رہا گا ان تو سو میرے پیارے بھیرا وہ سارے علاقے عذاب ہے یا نہیں انہا مطلب ہے معافی تلافی کہیں نہیں ایسا نہ کریں کہیں کہ معافی منگی ہے نہ کریں کہیں کو معافی دیتی ہے وجہ ہے کہ افراتفری ہے آپس دکھا پاتے جھگڑے تنازین قتل و غارت دے بازار گرمین چوریاں ڈکیٹین آپس جو دوریاں بد اخلاقین رشتے پھکے پائے گئے پیار تے محبت نہیں رہے مسئلہ ویرانن تے بازار آبادن رشتہ داریں چو پیار نہیں رہا برکت روزی روٹی ہے چو نظر نہیں اندھی وجہ کیا ہے نہ اللہ کے کدیں معافی منگی سے نہ اللہ دے بندے کو کدیں معاف کیتے سے اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی اے توڑے عذاب منگ دے ویرانن میرا نبی جتھا تو سائیں وے توڑے یار صحابہ میں اللہ عذاب نہیں نازل کر سکتا نبی سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ لگے گئے ان کے کہنا دیکھو میرے ذرا گئے نا جوں ہی گئے نا ول جیڑی سزا منگی آئی نا ابو جہل تے عذاب منگیا سی اون ولے تے اللہ نہ دیتا نبی سے کانڈ کی تھی مکے کو مدینہ گئے اللہ سے عذاب نازل کر دیتا دعا کر اللہ بچاوے میرے دیکھ وقت گزردہ پہ بارشاں بند تھی گن اون ولے نہری پانی تا کہنا ہوندے ہیں پیٹر سیو والا چکر کہنا ہوندا بارشی پانی نال فصلاں پک جان اللہ بارش روک دیتی ہے تے جلے بارش روکے ہوئے بھی گرم علاقہ ریتلا علاقہ ہوئے فصلی نہ تھی وے تے گرمی تو ودسی غریب بیچارے بوک نے مرن پائے گئے بڑھڑے گرمی کے مرن پائے گئے مکے دے کافریں صلاح کی تھی وہ کیا چکر بن گئے سارے بیٹھن دے بڑے بڑے سردار تے آدھے بیٹھن ہکو طریقہ ہی میں تو ساں اللہ دے سونے نبی کو تکلیف دے کے مکے بچو کڑ چھوڑ آئی جے تہیں اللہ دا نبی تو کو معاف نہ کرے سی ہوتی تو دے ہوتے اللہ می نہیں پا سکتا اچھا بھئی اور نبی کریم دے سامنے کون ونجے ساری صلاح کی تھی سردار ابو سفیان دے ذمہ لینے ہیں نبی کریم دے سسر بھی ہیں حضرت سید ام حبیبہ دے والدین جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے والدین حضرت ابو سفیان جا مسلمان کہنا تین ساری ہیں کہ سردار جی تو سمجھو امام کائنات نال مذاکرات کرو جی میں راضی تھی نن راضی کر رہا ہو تاکہ اللہ سونا سارے ہوتے می نادر کرنے ہوئے سردار ابو سفیان مکے بھی تو سفر کر کے مدینے ونجن لگے مرو دیکھو ہی دورے نہیں دیکھنا نبی سیدی کچاری لگی ہوئی ہے صحابی آدھے سہیں لگدا ہی میں جی میں ابو سفیان اندے پہ ہوں اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو والے ہندی تلوار نارنگا سار کلم نہ کر دوں آپ نے فرمایا نہیں گھر آئے مہمان دے بارے ہی میں کچھ نہیں سوچیں دا آمانڈے ہوئی آگئے سردار میرے دیکھیں سواری لاہاں کی تھی سی اپنی ایک پاسے آئے سونے نبی دے کٹھے بائے گئے اللہ دے نبی فرمائے سردار جی کیویں آئے ہو اللہ دی قسم ہے اگر تساں جملے میرے ضائع کر لیتے نہ میں کو ارمان لگ سی جن دی آنکھ میری آنکھ نال نہ ٹکرے سمجھو آیا ہی کہیں نہیں آج دی محفل ہے
کیویں آئے ہو سردار جی؟ سردار جی آدن اللہ دے نبی میں حاضر ہویا پر سردار بن کے نہیں حاضر ہویا، اللہ دے نبی میں ترلا کرنا آیا، منت کرنا آیا۔ آپ نے فرمایا کیڑی منت؟ بزرگ ہو سارے خیر تے اللہ دے نبی اساں تورے نال چنگا نہیں کیتا، تساں بیت اللہ چ سجدہ کرنے آوے اساں اوٹھ دے اوجھ چاہ کے رکھ دے آسے، اساں تورے بیٹے کو چاٹاں چٹوڑے مرے دے رہ گئے، اساں تورے یار بلال تے گرم ریت تے لٹیں دے رہ گئے، اساں تورے یار خبیب کو تختہ دار تے چڑھایا آسے، اساں تورے یار خباب دی کانڈ چھلنے کی تھی آسے، اساں تورے یار آل یاسر تے عمار دے خاندان کو شہید کر لیتا آسے، بڑے بڑے ظلم کی تن سے تورے نال۔ آپ نے فرمائے گال کرنا کیا چاہنے کیویں آیا ہوئے ہیں؟ ارے اللہ دے نبی جداں دے تساں مکہ چھوڑ کے آئے ہو، اللہ پاک نے عذاب نازل کر دیتے، بارشاں رک گئے، می بند ہو گئے، قحط سالی آ گئی ہے، کھاون دا ٹکر کھائے نہیں، اتنا گرمی دی شدت ہے کہ بندے مرن تے آ گئے۔ اساں صلاح کی تھی سارے دی صلاح ہے، میں سارے دا الچی بن کے آیا ہوں، اللہ دے نبی میں معافی منگن آیا ہوں، میں کو معاف کر دیو تے دعا واسطے اپنے ہاتھ بلند چا کرو، اللہ کو آکھو جو میں انہیں کو معاف کر دیتے متا اللہ میں نازل کر دے۔ سرداری میں ترلا بیٹھا کرنا اللہ دے نبی دی جاتے اگر تو میں ہوں اساں کو پکڑ کے بتھ دے ہوئے خبردار جے ولاتیں گال کی تھی معافی دی، ایک پکڑ کے کوٹ دے ہوئے قربان ونجا نبی کریم دی شان تھے۔ میرے نبی فرمائے سردارا ہاتھ اپنے جھکے کر شرمندہ نہ کر، کیا یاد کرے سے جیڑا کچھ کیتے ہوئے میں محمد معاف کر۔ اصل اسلام معاف کرنے، اصل اسلام سینے لاونے، اصل اسلام ہے ہاتھ چ ہاتھ پاونے، اصل اسلام ہے لوگیں دے نال مسکرا کے ملنے، اصل اسلام ہے بندہ دنیا کائنات جو لوگیں دی خاطر جیوے، جڑا بھرا کو معاف نہیں کر سکتا ایندہ کوئی حال نہیں، جڑا رشتہ دارے کو معاف نہیں کر سکتا ایندے جیون دا کوئی فائدہ نہیں، ایندے علم دا کیا کرے سا، ایندی نماز دا کیا کرے سا، ایندی تلاوت دا کیا کرے سا، ایندے حج دا کیا کرے سا، ایندی چودراہر دا کیا کرے سا، ایندی لمبرداری دا کیا کرے سا، ایندی گاڑی دا کیا کرے سا، جڑا نو جملے بھی نہیں علا سکتا کہ معاف کر دیتے میں۔ اللہ دے نبی فرمائے سردار جی بنیو کیا یاد کرے سو میں تو کو معاف کر دیتے۔ حضرت ابو سفیان ادن والا ہاتھ چاہوا چاہ اللہ کے دعا فرماوا چاہ اللہ رحمت دا میرے وے، میرے نبی پاک نے اپنے رحمت علیہ ہاتھ اٹھائے۔ نبی کے ڈھیر بلوچ تو نے، نبی کے وڈا غیرت مند تو تنے، آدھے سٹی تھوک وال چویندی نہیں ہوندی، اسادہ بھی کوئی وقار ہے، اسائیں دے کٹھے بہن گوارا نہیں کریں دے۔ اللہ دے جڑا میرے بندے کو ستاوے میں اللہ کو بھی سکھ دی زندگی نصیب نہیں کرنا، جیڑا میرے بندے دا تراما تپائی وداؤں میں اللہ ان دی برکت کھس گندہ رہا، میں او میرا یار ہے جیڑا میرے بندے دا خیر خواہ ہے، جیڑا میرے بندے کو معاف کرنے من دی عادت بناوے میں اللہ کو بھی معاف کرنے رہا۔ اللہ دے پاک نبی اپنے ہاتھ چاہتے تے آکھن لگے پروردگارا اتنا تے نہ کر، انہیں جیڑا کچھ کیتے میرے نال میں اعلان کر کے آدھا میں معاف پیا کرنا، جے مر گئے ہن تو میرے رشتہ دار بھوک پیاس کے مرن میں محمد برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ دے نبی میرے اتے اوج رکھ دے رہ گئے لیکن انہاں کو گرمی ذلیل کرے میں محمد برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے نبی روندے بیٹھے انتے دعا بیٹھے کرنے صحابات نے سارے پیرے وچوں زمین نکل گئی، اسائیں کہ واہ وے اللہ دا نبی واہ، اللہ دے نبی دعا بیٹھے کرنے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا جبریل جی رب جلیل ون میرے محبوب کو آکھ ہنجوں اپنا صاف چا کرو، ہاتھ اپنے جھکے
چا کرو تے تساں نبی بنن دا حق ادا کر دیتے چس چوا دیتی وے کلمے پڑھن دی اللہ دے نبی ابو سفیان کو بھیجو اج ابو سفیان مکے کہنا پجاؤ سی اساں مکے دی دھرتی تے می وسا دینے ہیں سردار ابو سفیان لگا گئے اللہ دے نبی دی دعا دی برکت نال تے معاف کر دے من دی برکت نال اللہ پاک نے مکے تے می وسا دیتا گرمی بھی مٹھی ہو گئی ہے فصلہ بھی تھیون لگیاں اللہ دے کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو تے ظلم یہودیاں لے کرے ہو کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو انتقام عیسائیاں لے رکھ دے ہو اگر تو سب بدلے تے پوہر گھنن نبی دا کلمہ کیوں پڑھاوے اگر دنیا چ اپنے حساب کتاب چکاونن قیامت دے دین تے ایمان کیوں رکھی ودے وے اللہ پاک نے فرمائے اے دیکھو تورا نبی ہے جنہ تساں کلمہ پڑھیا ہے عادت یا مزاج یا اخلاق یا کردار یا اپنے تے اپنے پرائے ٹوراں میں نا ساڈا نبی معاف کر دینا مکہ فتح تھیا صحابہ کٹھے نبی سے اگوان میرے دیکھو نبی سے اگوان صحابہ پیچھو آپ ہی میں روندے میں ننتے بیت اللہ اچھ داخل پہ تھی نا ایک وقت بیت اللہ اچھو کڑ چھوڑیانے ایک وقت بیت اللہ اچھ داخل پہ تھی نا دیکھ میلو میں جملے لینا پہ آئیں نبی سے داخل تھیں روندے ہوئے فرمانا بلال کتھائیں ہی بیت اللہ اس تک نہ پہانے دیں تا مکے اس تک گرم ریت تے لٹھے دیں چڑھ بیت اللہ دی چھاتے نہ بلند کر اللہ دا میرے کی حضرت بلال چڑھ گئے ارڑے نبی سی بیت اللہ دے دروازے تے کھڑن پچھو آواز آئیں صحابہ کرام دیاں آواز آئیں آوازہ کھیڑیں الیوم یوم الملحمہ ملحمہ ملحمہ لہم کہے لہم عربی ہے جو گوشت کو عادت الیوم آج یوم الملحمہ بوٹی پوٹی کرن دا نہیں ہے صحابہ آدھے پن آج پہر گھنن دا نہیں ہے بدلے گھنن دا نہیں ہے سارے حساب چکامن دا نہیں ہے آج آپا سچ ودے آدھن آج جیڑا لبھے مار گھتا ہے جیڑا لبھے بوٹی پوٹی کر دیوائے جیڑا لبھے آج لیرہ لیرہ کر دیوائے الیوم یوم الملحمہ میرے نبی پاک دے کنے صحابہ دے جملے گیا بیت اللہ دے دروازے تے کھڑے ہو کے صحابہ کو مخاطب کر کے آدھیں میری جماعت آج تساں حرم میں داخل ہوئے ہو اللہ نے بیت اللہ فتح کی تے لیکن تو کو آج یہ جملہ نہیں ٹھاندا جو آج پہر گھنن دا نہیں ہے آج بدلے گھنن دا نہیں ہے آج انتقام گھنن دا نہیں ہے بلکہ آج اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ آج محبت ونڈن دا نہیں ہے معاف کر دے من دی عادت نبی سی فرمایا ایک بندہ ہاں پرانے دور دا فوت تھا اللہ دی بارگاہ پہنچے اللہ ان دا نام آیا مال لٹھے دیکھ کے اللہ کہ ہوتا ہے کوئی نیکی یاد ہے یہ ہو جائیں جڑی میں رب کو خوش کر دے لے سمجھ دے بیٹھے ہو وہ سمجھ دے بیٹھے ہو گھنٹہ تھی ون اللہ انشاءاللہ وہ تو کوئی یاد ہے وہاں کہ جی آسی میں کوئی ایک نیکی یاد ہے آپ نے فرمایا اللہ اکسی کیڑی وہاں کہ اللہ سیاں میں پیسے والا بندہ ہمیں لوگ میرے کے قرضہ چاہ ویندے ہیں کشے منگ ویندے ہیں میں ول میاز مقرر کرے نا ہمیں ول میاز مقرر تے وینا ہمیں وات منگا ہاں او آکھے نا سارے کے کائنی نہیں پہ تھی سکدے معذرت وات میں انہیں کو بی ڈھیل دینا ہمیں ولا بی میاز تے ونیا ہاں وات نہ دینے ہیں میں وات میاز دیتی ہیں نا ہم والا تریجی والی وینا ہمیں اللہ تو چنگی طرح تے جان دائیں تریجی والی جلے ونیا او آکھے نا آسانی سے دے سکدے غریب ضرور ہیں اگر جین دے رہی ہو سے تے دے سو مہربانی کر سکو کچھ نہ آگ اللہ تو آپ جان دائیں تے کو راضی کرنا دی خاطر میں انہاں دے قرضے معاف کر دینا ہمیں میں آدمی میں غریب ہو کوئی گال نہیں آپ اللہ میں کو اجر دے سی ان تو دے در تے کہنا آسان ونجو تو کو میں معاف کی تم تو رومن میرے کنے برداشت نہیں تھی نا حدیث ہے چندے میرے نبی سی فرمینا اللہ فرمے سی فرشتے ہو جڑا میرے بندے کو معاف کر دینا رہے گئے میں معاف نہ کرنا تو میں کو غفور و رحیم کون اکسی چاہو اندہ رجسٹر سارے گناہ والے صفحے نیکیں تبدیل کر کے کو میری جنت دا وارث بنا دے اچھی آنکھ کیا بنا دے اصل وڈی نیکی ہے معاف کر رہے ہونا اچھا لیلۃ القدر دی شان زیادہ ہے یا نہیں وستاوی علی رات جے کو بنائی ودے ہو آخری راتاں تاک اماں جان سیدہ عائشہ فرمایا ہاں اللہ دے نبی اگر میں رات پا گھنا تے کیا منگا میرے نبی فرمایا عائشہ اللہ کو سب تو زیادہ معافی پسند ہے کیا پسند ہے
جڑا بندہ بندے کو معاف کر دے وہ اللہ کو وڈا پسند ہے، تو جڑا بندہ اللہ کے معافی مانگے اللہ کو وڈا پسند ہے۔ دنیا دی کوئی چیز حج کے زیادہ، نماز کے زیادہ، زکوٰۃ کے زیادہ، ہر نیکی اور تہجد کے زیادہ اللہ کو جڑی نیکی پسند ہے وہ اللہ دے بندے کو معاف کر دے وانے۔ کیا کر دے وانے؟ بولو کیا کر دے وانے؟ قرآن سنا چھوڑا، کوئی 5-7 آیتاں سنا چھوڑا، ایمان ود سی کہ نہ ود سی؟ جے کو سکون آوے سمجھو دا ایمان ودہ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جھوڑ وال دسو میں بات کیڑی بیٹھا کرنا، کیا کرنا چاہیے؟ بولو بولو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے، ہن اللہ دا قرآن تیرے سامنے پڑھ دا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ الشورى تے 5ویں سپارہ تے اگلی آیت کریمہ سن، اللہ دے والا من صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور۔ یہ بھی سورۃ الشورى اگلی آیت کریمہ سن، اللہ فرمائے دے فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ اگلی آیت کریمہ اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ اگلی آیت کریمہ سن، اللہ دے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور الرحیم۔ اللہ دے قرآن دا بھی مقام، اللہ دے خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اللہ دے قرآن دا بھی مقام، اللہ تعالیٰ نے ڈھیر سارے مقامات فرمائے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ کیا کرنا چاہیے؟ دو باتاں بیاں سنے نا، گال ہکا ہے وڈی دلیری ہوندی ہے کہیں کو معاف کر دینا۔ کیا پتہ ہی تو نہ اٹھی سکوں جلسے تو لکھوائی تے کوئی کا نہیں پتا تے ہر ویلے یہ ذہن بنایا کر میاں میرے ہوتے ناراض کوئی نہ ہوئے، اگر کہیں میں کو کستا آیا بھی ہے تے اللہ دی عدالت وڈی، چل بھئی میں تے کو معاف کیتے رب جانے تے تو جان۔ اللہ دے ہی حکم جو کیتی رکھیں تا میں تیری موت بھی ایمان علی بنے سا تا زندگی اس کے نہیں شرمندہ ہی نہ تھی وانے سے۔ معاف کر دے وان دی عادت بڑا، عادت جڑے ویلے ایک کام کیتی آسے اللہ تعالی سارے مسئلے حل کرے سی۔ دو باتاں سنا چھوڑا یا کہیں بے ویلے سنا چھوڑا۔ کیا کرنا چاہیے ہے؟ اچھا جواب دے کیا کرنا چاہیے ہے؟ ڈٹھے وے میڈا تجربہ ہی وے واللہ لوگ تے آدن 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ زیادہ تو زیادہ بندہ جڑی شاید ذوق نال سن سکدے نا وہ 5 منٹ یا وڈی حد گھنٹہ گھنٹے دے بعد تے وال بندے دے کتے چھوڑ ویندن۔ سائیکل کری پینڈل مرے دے ہو نا، پینڈل ہی میں جلے یک دم ایویں چلن پائے ونجے تا چین کم نہ کرے کیا دے آوے سائیکل کو کیا تھی گئے کتے چھوڑی ودے۔ گھنٹے دے بعد مار کائی کہیں ملے سجے دے دن کہیں ملے کھبے ٹیب کان جواب دے ویجن پیچھے بندہ یتے بتے لائی پیا ہوں دے۔ سمجھ آئیے نہیں؟ ہی واسطے جڑی صحیح تقریر ہے نا وہ زیادہ تو زیادہ گھنٹہ 5 منٹ گھنٹہ وہ کافی ہوندی ہے، عمل کرنے واسطے ہی کا گالی کافی ہوندی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر علی صورت کل ہی اگر اللہ نازل کر دے دا تے اے امت سمجھ گندی تے عمل کر گندی نجات واسطے یا کل ہی صورت ہی کافی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اصل چیز ہے عمل کرنا۔ کیڑی چیز ہے؟ سارے جواب دے کیا کرنا چاہیے؟ میں کو بھی معاف کر دے سو نا آج جڑا ڈھیر میں ٹائم کے دی بیٹھا ایک دوسرے کو معاف کرے سو انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ سب کیا ضرورت ہے انتقام گنان دی؟ جب عدالتہ ہیں پیاں اللہ دی عدالت ہے پئی رب ہے پیا رب دے ہونجے میں تو ساکو کیا ضرورت ہے؟ بس ایویں روز معافیاں ڈتی رکھ اللہ روز تے کو معاف کرے نہ رکھ۔
حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ تے جڑے ویلے الزام لاونا جے الزام لایا انہاں دے وچ مستہ بن اساسہ بھی شامل آئی غریب ہر مہینے جناب صدیق اکبر تعاون کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ لگے کہ مستہ بھی تعاون کرنا جے جنال ہے آکھن لگن میں اللہ دی قسم چاہ کے آنا آج دے بعد میں مستہ نال تعاون نہ کرے ساں جو ہی قسم چاہتی نے اللہ پاک نے سورۃ النور قرآن دی آیت نازل کر دی تھی اللہ فرمائے دے میرے محبوب جناب صدیق اکبر کو سڈو تے آکھو تو جڑی قسم چاہتی ہے اپنی قسم تروڑ لے ہو تے مستہ کو معاف کر لے ہو جڑے ویلے مستہ کو معاف کر لے سو تے اپنا تعاون بھی جاری کر چھوڑو میں جانا تے مستہ جانے تمہارے ہاتھ دا دیتا ہویا تعاون میں اللہ کو بڑا پسند ہے حضرت صدیق اکبر صدیق کے آ گئے اللہ پاک دے قرآن دی آیت آ گئی نبی کریم آیت کریمہ سنے دے بیٹھے ہیں تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قرآن دی آیت سن دے بیٹھے ہیں اللہ پاک نے فرمائے اے میرا پیغمبر آخر صدیق اکبر کو وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ اللہ پاک نے فرمائے میرا پیغمبر انہیں کو آخر تے میں اللہ نے تو کو حکم پیا دینا ایک کو معاف کر دو وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ اے ابو بکر کیا تم پسند نہیں کرنا اللہ تے کو معاف کر دے جڑے ویلے قرآن پاک دی آیت کریمہ آئی ہیں حضرت صدیق اکبر آدن اللہ دے نبی تساں گواہ بن ونجو میں اپنی قسم تروڑ کے کفارہ دینا تے مستہ کو بھی معاف پیا کرنا تے تعاون بھی جاری کر دے سا کیونکہ میں چاہنا جو اللہ میں ابو بکر کو معاف کر دے وے اللہ کے اللہ تو حبون آئیں یغفر اللہ ہاں بھی تساں دسواں جام ملک سردار نوابو تساں چاہ دے اللہ تو کو معاف کر دے توارے کو لو میں پوچھ دا پیا جڑی گال رب نے صدیق کے پوچھی گئی وہ میں توارے کے پوچھ دا اللہ تو حبون آئیں یغفر اللہ لکم تساں چاہ دے ہو جو اللہ تو کو معاف کر دے وے اللہ دے اگر تساں چاہ دے ہو میں تو کو معاف کراں تے تو کو میں اللہ دا حکم ہے تساں بھی اپنے حریفیں کو تے دشمنے کو معاف کر دیتا کر وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا معاف کر دیتا کر وال میں اللہ تو کو معاف کرے سو آخری بات ہے ہکا بات سمجھائیے اگر میں معاف نہ کرا میری نماز دا کوئی فائدہ نہیں معاف نہ کرا میرے حج دا کوئی فائدہ نہیں میرے اندر معافی دی اگر نیت نہیں وال میرے پڑھاون دا کوئی فائدہ نہیں اللہ فرمائے دے قرآن اگر کھول کے دیکھیں چاہ ایویں معاف کر چھوڑیا کر جی میں میرے نبی حضرت یوسف اپنے بھیروں میں کو معاف کر دیتا اونچی آنکھ ارڑے کھاں سواری تو لہیں دے رہ گئن کھلیں دے رہ گئن ریتیں مریں دے رہ گئن سنی بتائیں کٹیں دے رہ گئن وڈا آگئی تو ابے نال پیار کرنا لا ساکوں نہیں دے دا تے کو ریٹھی رہن دے کوئی کیریں پکڑی رکھے کل ہا یوسف آئی وہ سارے ڈا بھیرا کٹھے رلین وہ بھی بنیامین تو چھوٹا ہی نا ڈا بھیرا پکڑی رہ گئن لیکن کمال وہی یوسف دا جگرہ بھیرا میں کو دیکھ کے آدھائی توڑے مار سٹو ہوئے واتی تو میرے حدے ہو واتی میرے بھیرا ہو کوئی گال نہیں ایک لفظ دا جواب نہیں سی دیتا ون کے کھوچ ون سٹے نے اللہ دے ایسا قافلہ مسافر نہ بھیجے پانی دے بہانے کھوتے بھیجے سے انہیں بالٹی سٹی ایسا یوسف کو بالٹی اج بلا دیتے یوسف باہر آ گئے ایمیں وقت وکاندہ یوسف مصر پہنچ گئے اتھا وقت پلے اتھا وقت الزام لگے وقت جیل گئے مارا کھا جنسی خواب دی تعبیر دیتی سے توحید دی نعمت دیتی سے نبوت دیتی سے ایک وقت آسا مصر دا وزیر بنا دیتے وزیر خزانہ بن گئے جیڑے بھیرا مریں دے کٹیں دے ودیان جیڑے بھیرا گھلے میں ودیان جیڑے بھیرا کہانی بنائی ودیان کے بھیڑیا کھا گیا ہاں ہوئے بھیرا اپنا خالی بوریاں چاہ کے مصر آ گئے گیٹ تے گارڈ کھڑے ہیں انہوں نے کہا کتھو آئے ہو پہلے سا کو وزیر کو لسنا پندے انہوں نے کہا ایسا کنانی ہے ہکے جوان دے پوتر ہیں سارے ابے دنا یعقوب ہے اے درکیے گارڈ آئے کہتے یوسف بندے آئے کھڑن ڈا جنین تے لباس بھی عجیب جی ہیں آدھن اسا کنانی ہیں وہی پوچھے ہوئے کہیں دے پوترن انہیں کہ جی آدھن اسا یعقوب دے پوتر ہیں حضرت یوسف اپنی جگہ تے کھڑے ہو گئے آکھن لگے ہوئے نوکرو
اے میرے سکے بھرائیں انہاں او اخلاق پیش کرائے جڑا شاہی مہمان نال کریں دے اللہ دے اسوار شاہ تو نظارہ کرے دے رہ گئے اے او بھران جڑے یوسف کو کھلیں دے رہ گئے تے یوسف کھڑا دے انہیں دے کپڑے دا انتظام کرو انہیں دے کھانے دا انتظام کرو تو انہیں جا بوریاں بھی بھار چھوڑو جڑے پیسے چاہتی ودنو پیسے بھی بوریاں چپا چھوڑو تے میدانہ رسا ہے حضرت یوسف آگئے ملاقات تھئی ہاں بھئی کون ہو کیویں ہو حال والی تنے آکھن لگن کو بیا بھرا بھی وے آکھن ایک ہائیو کو بھیڑیا کھا گیا آئی اللہ نے فرمایا یوسف تگڑا تھی کھولنا پومی راز آؤٹ نہ کریں تیری مثال میں قرآن اج بیان کرنی ہے تیرا حال اسائنے لوگیں تک سناونے ذرا تکڑا تھی حضرت یوسف آدھن اچھا وہ کو بھیڑیا کھا گیا بیا کوئی انہیں کہ جی آئے کوندا بیا سکا بھیرا جیندہ نام بنیامین یو گھر رہے ابا کو باہر نے نکلانے دا ابے کو یوسف نال بڑا پیار ہوندا جدنا دا یوسف گمگار تھے سارا ابا بنیامین دے تھوڑے تے اپنے تھوڑ رکھ کے پیار کریں دے تے اپنے یوسف کو یاد کریں دے حضرت یوسف رومن لگ گئے آکھن لگن صحیح تُسا کیوں پہ رون دے ہو آکھن لگن توڑے ابے دی کہانی میں قروا دیتے اچھا اگر تھی سگے لے دے پایو میں کینجے چنگے چنگے کھانے کھوائیں لے دے پایو میں تو کچھ چنگے چنگے لباس پوائیں اگر تھی سگے تے بنیامین بھرا کو اگلے چکر تے کی دیا ہوئے میں دانی دی بوری واتھو دے دے ساں یہ سارے بنیامین کو رلائیں مختصر چکروں بنیامین دی بوری اج پیالہ چا رکھوائیں ایمیں بات چوری دا ہوکا دیوا کے بات بنیامین کو اپنے گرہ کی دینے اے بھرا لگے گئے ابا جی بنیامین نے چوری کی تھی تے مصر دے وزیر نے قید کر گی دے آکھن لگے نو میں اپنے پتر یوسف دی یاد اپنے آکھاں لیتی بیٹھا میں نبی نہ تھیا بیٹھا میں انہیں نوجوانے کو پیغام دینا جڑے آدن ابا کچھ نہیں کر سکا ابا کو آدن جڑا اپنے پتر دی یاد اندھا تھی ونجے ابا کو آدن جڑا اپنے پتر دے پیارے اپنے آکھاں دے بہے اپنے پیو ماں کو نہ ستایا کر ان نعمت نہیں تے چھپاری نہیں تے رحمت دے کارخانے نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام آدن میں اپنے اکھیں دے بیٹھا پرچی چاہو کلم چاہو میں ایک درخواست لکھنا خط لکھنا عزیز مصر دو میں لکھ دے پہنا دن وہ عزیز مصر میں یعقوب نبی پتر اسحاق نبی دا میرا پتر میں بھی نبی میرا ابا بھی نبی میرا دادا بھی نبی اے مصر دا وزیرہ میں کو نہیں پتا تو کون نہیں لیکن اے تذکرے ضرور سنیم جوان چنگائی میں کو نہیں پتا تو کون ہے لیکن جوان چنگائی میرا ایک پتروں دا جندہ نا یوسف نا حضرت یوسف اپنے ابے دی چٹھی بیٹھے پڑھ دل تے حضرت یعقوب اپنے پتر کو یوسف دا حال بیٹھے رہنا میرا پتروں دا اے میرے پتر رلا گئے آدھیان جو بھیڑیا کھا گئے تے وقت میرا پتر بنیامین دا میں کو یاد کر کے یوسف کو یاد کر بانام اے عزیز مصرہ بنیامین کو تسا قید کیتا ہے اے چوری نہیں کر سکتا میں ایک دکھی باپ گواہی دینا میرے پتر کو رہا کر لو اے اگر تسا رہا نہ کیتا ہو سکتے میں ابا بڑھڑا مر ونیوں پہلے یوسف نے میں کو اندھا کر دیتے ولی نہ ہوئے اندھی یاد جو میں مر ونیوں حضرت یوسف روندے بیٹھے ہیں چٹھی کٹھی جا کی تھی نے سارے بھیرا کھڑ لگے بادشاہ کیوں پیارو نہیں آکھن لگے تو آکو نہیں پتا پہلے حال دے سدھا سدھا تو سا یوسف نال کیتا کیا انہیں کیسا کچھ نہ کیتا آکھن لگے نہیں تو سا یوسف کو کھوئے چے سکتا انہیں کہ نہیں آکھن لگے ہاں والی یوسف کو بیچا میں آکھن لگے نہیں یہ تو کو ساری انگلے بنیامین نے دسایا حسین حضرت یوسف آدھن کہنا ذرا خور نال اکھاں تکو میرے چہرے والا تکو تے نظران پاؤ ذرا دیکھو متا کش یاد ہوئے سارے میں اکھیں پٹ پٹ کے دے دے بیان تے تھوڑی دیر دے بعد آکھنے قالو آنت یوسف اکھاں تجائیں میں جی میں یوسف جان چہرہ تجائیں میں جی میں یوسف دائی حضرت یوسف علیہ قالانا یوسف
جیا میں یوسف ہوں وہذا اخی اے میرا بھرا بنیامین ہے سارے پیرے ہیٹھ ڈھائے پہ یوسف سارے نال کیا کرے سے مار سٹ سکوں تیرے کے اقتدار ہے تیرے کے فوج ہے تیرے کے عہدہ ہے تیرے کے حکومت ہیں اوے مرڑے کو جام بیٹھے ہو سردار بیٹھے ہو نواب بیٹھے ہو تو آجا زمینہ تو آکو پنیو تو آدھی دنائی تو آکو پنی تو آدھے عہدے تو آکو پنی میں اللہ دا قرآن کی میں چھوڑا حضرت یوسف دے کو بھرا دم سجا گردنا لا سٹ اساں ترنال ظلم کیتے ہیں اللہ دے میرا یوسف میں ہاتھ کھڑائی کھڑا ہا سینہ چوڑا کر کے کھڑا دا آؤ وے پیو جائے ہو بلا بھرا بھرا میں کو کی میں کہو سکتے میری مدت تھی گئی ہے تو کو سینہ نال ملا دیتا میرا عرصہ گزر گئے میں بھرا میں دے پیار کے محروم تھی گیا سارے کو سینہ نال لائس اعلان چا کیتے اللہ نے یوسف دا اعلان قرآن چا بنائے وہ اعلان میں تے کو بیٹا سمجھے نا حضرت یوسف دے بیٹھے آنا قالا لا تسریب علیکم اليوم حضرت یوسف نے کیا یاد کرے سو براغو میں تو کم اللہ دے سوادہ نبی محمد پاک مکہ آجیں کو معاف کر دیتا یوسف اپنے سکے بھرانے کو معاف کر دیتا صحابہ آپا سے معاف کرنے نہیں تم کیڑے کھیت دمالی ہیں بھا بالی ودیں اللہ کی زمین تے تے کو کیڑی شاید ناز ہے دنیا کائنات دے ترامے تپائی ودیں اللہ دے ہوش تے ناخون گھن بندہ بن تے بندے دا پھل بن اکھاں تلے رکھ میں اللہ دی طاقت لا سوالے میں اللہ پکڑن تے آما کوئی چھڑوا نہیں سکتا ایک روجے کو معاف کر دے من دی عادت بنا میں اللہ تے کو دنیا دا ولی بھی بنا دے سوں تیری زندگی بھی سونی کر دے سوں تے خاتمہ بھی میں اللہ سونا بنا چھوڑے سوں یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک والعظیم سلطانک یا اللہ سارے ملمانہ قبول فرما محترم جناب جام عبدالرحمن صاحب جام عابد صاحب جنہاں نے آج دی بزم سجائیے اللہ انہاں دی یہ بزم اور انہاں دی جڑی محنت ہے وہ قبول فرما جمعہ جا رکھتا کتنا ان تفصیل دسو جمعہ شروع تھی ون کے پہلے مسجد جڑے ویلے داخل تھی وہ شروع نہ تھیا ہوئے ڈو کر کے جتنی مرضی پڑھو تو کوئی اجازت ہے کم از کم جمعہ تو پہلے ڈو ہے نا جمعہ شروع تھی ون تو پہلے زیادہ ڈو کر کے جتنی پڑھو تو کوئی اجازت ہے جیلے مسجد داخل تھی وہ جمعہ تھیندا پیا ہوئے خطبہ وال صرف ڈو پڑھ کے بہنے یعنی جمعہ تو پہلے ڈو تے جمعہ دے فرض بھی ڈو تے جمعہ تو بعد نبی سے ڈو بھی پڑھ دے تے چار بھی پڑھ دے ہکے سلام نال لیکن چھیک ہے نا پڑھ دے یعنی چار بھی پڑھ دے تے ڈو بھی پڑھ دے ہی واسطے جمعہ دے فوراً بعد کوئی چار پڑھے ہکے سلام نال تاں بھی ٹھیک ہے جے ڈو پڑھے تاں بھی ٹھیک ہے یعنی ڈو پہلے آ جا رکھتا ڈو جماعت فرض تے ڈو بعد آ جا چھی ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں یا نہیں تھی نہیں بھائی طلاق ہکے لحظے 100 واری بھی آکھاں طلاق ایک تھی سی جی میں ہکی واری بندے آ کیا قبل تو نکاح ایک تھی آہا ای میں طلاق آکھاں نال طلاق ایک کے جے تریے تھی میں تو شریعت دا فلسفہ ہی نہیں سمجھ آندا اگر تریے تھی گن ول کوئی گنجائش نہیں ول تو ظلم تھیا شریعت ہر زیادتی اور غلطی دے بعد سدھرن دی گنجائش رکھ دی ہے اگر تریے آکھاں نال تریے تھین تو سدھرن دی گنجائش کی تھا ہی واسطے ترائے آکھاں نال ایک تھی دی ہے عورت ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید پڑھ سکتی ہے پڑھ گنے کوئی حرج نہیں لیکن قرآن چاہ کے نہ پڑھے جے یاد ہی سیدھ پڑھے سمجھ آئیے جلے چیسیوں دے واسطے پاک ہونا ضروری ہے مرد ناپاک ہو قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے نہیں لگا سکتا ناپاک جہاں دو صورتیں ایک ہے کہ بندہ پیشاب کی تھی ودے تے استنجا کہنے کی تھی ودا ہے ناپاک ہے یا غسل فرض ہے اے بھی ناپاک ہے بیا ایک بندہ ہے او اون دی صرف ہوا نکھتی ودی ہے سمجھو اون پخانہ پیشاب نہیں کیتا تے او وضو دا صرف ٹوٹا ودے او اگر کہیں صورت اس قرآن کو مجبوراً چاہ گنے تے کوئی حرج نہیں لیکن جڑے ویلے بندہ پلیت ہوئے یعنی پخانہ پیشاب کی تھی ودا ہوئے تے استنجا نہ کی تھی ودا ہوئے یا غسل فرض ہوئے قرآن کو ہاتھ لامن واسطے پاک ہونا ضروری ہے اللہ سادہ ہی تھا بہن تے سنن سناون قبول فرماوے محترم بھائی جان مولانا شیخ عطا اللہ عمر صاحب توارے اپنے علاقے دین بہت بڑے عالم ہیں مدینہ یونیورسٹی تو پڑھ کے ہیں قابل عالم دین ہیں بڑے ہی قابل ہیں اللہ انہیں دی زندگی اچ برکت پاوے جامعہ محمدیہ مرکز حدیث خان پور پڑھینن حدیث دیاں کتاباں سارے بھائی ہیں محسن ہیں اللہ انہیں کو برکت پاوے اور انہیں ہی جتنا باقی مقامی علماء بزرگ احباب جیڑے مسلک دے جیڑے دوست دے جتھو
تو چل کے آئے ہو اللہ سب دا چلاوان قبول کرے سارے بھائی جام عبدالرحمان صاحب انہیں واسطے ضرور دعا کرے سو دل نال اللہ انہیں کو مکمل شفا عطا کرے اچھی آمین آکھو جڑے جڑے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ جڑے بیمار ہیں شفا عطا فرما جام عبدالرحمان صاحب کو مکمل شفا عطا فرما انہاں دی دعوت محنت قبول فرما جڑے جڑے بندے جمع ہیں انہاں دے نیک ارادے پورے فرما گرمی دی شدت تو بچا فصلیں دی خیر فرما یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما امن والی زندگی نصیب فرما یا اللہ علماء کرام دی علماء حق دی حفاظت فرما یا اللہ توحید والی نعمت نصیب فرما شرک تو بچا سنت دی پیروی نصیب فرما بدعت تو بچا اللہ این وسطی تے این علاقے تے اپنی رحمت فرما یا اللہ سکو ہر قسم دی زیادتی تو محفوظ فرما یا اللہ جڑے بے اولاد ہیں نرینہ اولاد عطا فرما جڑے ناجائز کہہ دے چن انہاں دی رہائیاں فرما اے اللہ سکو نرم دل بنا دے آپس وچ مہربان بنا دے سکو اتفاق نصیب فرما یا اللہ للہیت نصیب فرما اللہ سارے گناہ معاف فرما اللہ سارے گناہ معاف فرما مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما مکہ مدینے دی حفاظت فرما مسجد اقصی دی حفاظت فرما دنیا آخرت دیاں تمام بھلایاں نصیب فرما بے اولادیں کو نرینہ اولاد عطا فرما جنہاں دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے سب دی مغفرت فرما جنہاں دے حیات صحت ایمان والی زندگی نصیب فرما یا اللہ سارا سونا سناونا بہنا اے محنت کرنا خرچ کرنا قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکم